عقلمند وہ ہے جو شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اس کے اس انجام سے سبق حاصل کرے۔ مگر عقلمند رہیں گے تب نہ سبق حاصل کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے ایک حدیث پاک پھر میں بار بار پڑھتا ہوں، حضور نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگ پاگل اور دیوانے کی طرح کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کے پاس پوری طاقت ہے، یہ اس جاڑے کے زمانے میں صرف ایک شرٹ پہن کے گھوم سکتے ہیں، لیکن مرد 5 کپڑے پہنے رہتے ہیں۔ عورتوں کا جسم مردوں کے مقابلے میں نرم اور نازک ہوتا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ ایک لطیف جسم کی ملکہ ہوتی ہے وہ۔ اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی چونکہ اس کا چمڑا بالکل نرم اور نازک ہوتا ہے۔ اب وہ نرم نازک ہیں، وہ ایک کپڑا پہن کر اس کا فیشن بگڑ نہ جائے، اس کا میک اپ خطرے میں نہ پڑ جائے، سردی میں ٹھٹھرتی ہیں مگر وہ چادر سے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میک اپ بگڑ نہ جائے۔ اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو 5 کپڑے پہننا تھا تو وہ 1 کپڑے پہن کے ٹھٹر رہی، اور جو مرد صرف 1 کپڑا پہن کے بھی کڑاکے کی سردی میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی کو، وہ ابھی جو انہوں نے پورے ہندوستان کا بھرمن کیا صرف ایک ٹی شرٹ پہن کر کے، کڑاکے کی سردی ہے صاحب، دسمبر جنوری کی، ایک ٹی شرٹ پہن کے پورے ہندوستان کا بھرمن کر کئی ہزار کلومیٹر دور کا سفر اس نے کیا۔ کیسی طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ مرد ہے، مرد کے پاس طاقت رہتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کتنا الٹا پھلٹا کام ہو رہا ہے۔ جس عورتوں کو 5 کپڑا پہننا چاہیے وہ 1 کپڑا پہن رہی ہے، اور جس مرد کو 1 پہننا چاہیے اب صاحب یہ 5 پہن رہے ہیں۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ شادی ایک کانٹریکٹ، ایک ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ 5 لوگ گوار ہیں، 2 لوگ گوار ہیں، ایجاب و قبول شادی کا نام۔ لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں۔ انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپی پہ بارات کو لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا۔ ایک صاحب ایک دیوانگی ہے لوگوں میں۔ حضور نے کیا کہا 1400 سال پہلے؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ بے وقوف ہو جائیں گے۔ دنیا میں کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کروں۔ لیکن یہاں دیکھیے صرف کھانے کا مقابلہ ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، ٹکا، یہ وہ، جبکہ اس کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ہارٹ بلاکیج ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، خطرناک مرض لیور کے پیدا ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ مت کھائیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب فاسٹ فوڈ مت کھائیے، مگر ایک دنیا دیوانی ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے۔ شام ہوئی، سڑک کے کنارے دکان لگی، ہزاروں دیوانے جمع ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں جس کھانا کھانے کے بعد وہ صحت مند نہیں رہیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ کینسر کو دعوت دیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بلڈ پریشر ہائی کو دعوت دے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، کھاؤ، پہلے زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے۔ کیا کہا حضور نے؟ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ سب وہی ہو رہا ہے جو سرکار نے آخری زمانے کی پہچان اور علامت اپنے بیان کی ہے۔